السلام علیکم. آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ ہی اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی مختلف قتل کیسز کی روداد میں سے یہ روداد لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج اس کا سیکنڈ پارٹ ہے. اس روداد کا نام ہے جھوٹی غیرت. تو شروع کرتے ہیں. ریشم جان نے مجھے بتایا کہ جھورے کے ہاتھ میں ایک رومال تھا جس میں سے دوائی کی ناگوار سی بو آ رہی تھی. اس رومال سے اس نے اس کے منہ اور ناک کو دبائے رکھا یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئی. جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک چارپائی پر پڑے ہوئے پایا. کمرے میں سگریٹ کا دھواں بھرا ہوا تھا. اس نے لیٹے لیٹے نظر گھما کر کمرے کا جائزہ لیا. دروازے کے قریب ایک کرسی رکھی تھی جس پر جھورا بدماش براجمان تھا. وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے سگریٹ کے کش لگا رہا تھا. ریشم جان نے آنکھیں بند کر لیں اور سوچنے لگی کہ اسے کیا کرنا چاہیے. اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش اس کے ہاتھ کوئی بہت معذرت فون سائلنٹ نہیں کیا تھا تو وہ بیپ کی آواز کافی اونچی ہے. ریشم جان سوچ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے. اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش اس کے ہاتھ کوئی ہتھیار لگ جائے جس سے وہ اس بدماش کو قتل کر سکے. اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی اور حرکت کیے بغیر ایک بار پھر کمرے کا جائزہ لیا، لیکن اسے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جسے وہ ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتی. اس اثناء میں جھورے کو اس کے ہوش میں آنے کا پتہ چل گیا. وہ اٹھ کر بستر کے قریب پہنچا اور ریشم جان کے چہرے پر سگریٹ کا دھواں پھینکتے ہوئے بولا، کیا حال ہے جنگل کی شہزادی کا؟ ریشم جان تیزی سے اٹھی اور چارپائی کی دوسری جانب جا ٹھہری. بولی، اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو بہت برا ہوگا. تم ہمارے خاندان کو نہیں جانتے. میں عزت کے لیے اپنی جان دے دوں گی، سمجھے؟ مجھ سے دور رہنا. تم کیوں جان دو گی؟ جھورے نے لفرانہ انداز میں کہا. اپنی جان کس دن کام آئے گی؟ بولو تو ابھی پیش کر دوں. ریشم جان نے دیکھا کہ قریبی میز پر ایک شیشے کا گلاس رکھا تھا. اس نے تیزی سے گلاس اٹھایا اور جھورے کے سر پر دے مارا، لیکن وہ جھکائی دے کر بچ گیا. ریشم جان نے اتنے میں میز اٹھا لی اور اسے سر سے بلند کر کے جھورے پر حملہ آور ہوئی. چھوٹے سائز کی وہ میز مؤثر ہتھیار ثابت ہو سکتی تھی. جھورا اس کے وار سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگا اور کوئی رائے فرار نہ پا کر کمرے سے باہر نکل گیا. ریشم جان نے میز ایک طرف پھینکی اور فی الفور اندر سے کنڈی لگا دی. پھر جلدی سے دوسرے دروازے کو چیک کیا. اس کی کنڈی پہلے سے لگی ہوئی تھی. کمرے کی واحد کھڑکی میں سلاخیں لگی ہوئی تھیں. ادھر سے کوئی شخص اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا. جھورے کو فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. اس نے پلٹ کر دروازے کو دھکا دیا مگر اس وقت تک دروازہ بند ہو چکا تھا. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ریشم جان کو دھمکی دی کہ اگر اس نے دروازہ نہ کھولا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا. ریشم جان دلیر لڑکی تھی. اس نے جواب دیا، میں تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرتی. دروازہ ایسے نہیں کھلے گا. پہلے میری ماں کو اور 4 شریف آدمیوں کو ادھر بلاؤ. معلوم ہوتا تھا کہ وہ مکان آبادی کے درمیان تھا اور جھورا شور ہنگامہ کرنے سے گھبرا رہا تھا. یہاں کوئی نہیں آئے گا، اس نے کہا. نہ تمہاری ماں آئے گی اور نہ 4 شریف آدمی. ہم نے دونوں دروازے باہر سے بند کر دیے ہیں. تم اس کمرے میں بھوکی پیاسی مر جاؤ گی. یہ بات چیت کھڑکی سے ہو رہی تھی. ریشم جان نے دیکھا کہ جھورے کے ساتھ اس کے 2 بدماش ساتھی بھی وہیں پر موجود تھے. میں موت سے نہیں ڈرتی، ریشم جان نے کہا. اگر میں مر گئی تو تم بھی زندہ نہیں بچو گے. میرے گھر والے فوراً سمجھ جائیں گے کہ مجھے کس نے اغوا کیا ہے. اگر تم اس طرح نہیں مانو گی تو ہم دروازہ توڑ دیں گے. توڑ دو، دیر مت کرو. ایک آدمی کو تو میں ضرور ختم کر دوں گی. میں خانزادی ہوں، تمہاری عورتوں کی طرح بزدل نہیں ہوں. جو کمرے میں قدم رکھے گا میں اس کا سر پھوڑ دوں گی. جھورے کے ایک ساتھی نے کہا، استاد یہ اس طرح نہیں مانے گی. مٹی کا تیل چھڑک کر کمرے کو آگ لگا دو. اگر اس نے ہماری بات نہ مانی تو یہی کرنا پڑے گا. ریشم جان نے کھڑکی بند کر دی اور کمرے کا جائزہ لیا. وہاں 2 چارپائیاں، 2-3 صندوق، 2 کرسیاں، ایک میز، چند برتن اور کچھ چھوٹی موٹی چیزیں تھیں. ایک کونے میں پانی کا گھڑا رکھا تھا اور کھونٹی پر چند مردانہ کپڑے لٹک رہے تھے. کمرے کی مجموعی حیثیت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہاں صرف مرد رہتے تھے. میز اور کرسیاں معمولی لکڑی کی تھیں. ریشم جان نے دیکھا کہ نیچے گرنے کی وجہ سے میز کا ایک پایا اکھڑ گیا تھا.
اس نے تھوڑی کوشش سے اس پائے کو الگ کر لیا۔ وہ خاصا بھاری پایا تھا اور بطور ہتھیار استعمال کیا جا سکتا تھا۔ گھڑا پانی سے بھرا ہوا تھا اور برتنوں میں کچھ بچا ہوا کھانا بھی موجود تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اس کھانے اور پانی کی مدد سے بآسانی 2-3 دن گزار سکتی تھی۔ ادھر بخت بی بی جب گھر پہنچی تو بیٹی کو گھر میں نہ پا کر پریشان ہو گئی۔ اس کا داماد ابھی گھر نہیں آیا تھا۔ اس نے بڑی بیٹی شیری جان کو ساتھ لیا اور ریشم جان کی تلاش میں روانہ ہو گئی۔ سلائی سکھانے والی عورت نے اسے بتایا کہ اس کی بیٹی بہت پہلے بخت بی بی کا پتہ پوچھتی ہوئی جھورے کے گھر پہنچی۔ سلائی سکھانے والی عورت نے بتایا کہ اس کی بیٹی بہت پہلے گھر واپس پہنچ چکی ہے۔ بخت بی بی پتہ پوچھتی ہوئی جھورے کے گھر پہنچی اور نواب دین سے پوچھا کہ اس کا بیٹا ظہور کہاں ہے۔ نواب دین کو بیٹے کی حرکتوں کا علم تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ اجنبی عورتیں اس کے بیٹے کی کوئی شکایت لے کر آئی ہیں۔ تاہم اس نے انجان بنتے ہوئے کہا، ظہور یہیں کہیں ہوگا، تھوڑی دیر پہلے وہ یہیں تھا۔ حالانکہ وہ بخوبی جانتا تھا کہ جھورا صبح سے گھر سے غائب تھا اور یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ تمہارے بیٹے نے میری بیٹی ریشم جان کو اغوا کر لیا، بخت بی بی نے غصے سے کہا۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہو گیا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی، ہم خیرت دار لوگ ہیں۔ نواب دین یہ سن کر فکر مند ہوا اور اپنی بیوی رحمتے کو بلا کر کہا، یہ عورتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ کہتی ہیں کہ ظہور نے ان کی بیٹی کو اغوا کر لیا ہے۔ رحمتے نے بخت بی بی اور شیریں جان کا جائزہ لیا اور اندازہ لگایا کہ وہ غریب عورتیں ہیں کیونکہ انہوں نے معمولی لباس پہن رکھے تھے۔ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، اس نے کہا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے اسے اغوا کرتے دیکھا ہے؟ آنکھوں سے نہیں دیکھا، شیریں جان نے کہا، لیکن کچھ روز پہلے ظہور نے راستے میں ریشم جان کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ اس کے ساتھ دوستی نہیں کرے گی تو وہ اسے اٹھا لے گا۔ ارے جا، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے، رحمتے نے غصے سے کہا۔ تمہاری بیٹی خود ہی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی۔ یہ لوگ ایسے نہیں مانیں گے، شیریں جان نے ماں سے کہا۔ آؤ پولیس کے پاس چلتے ہیں۔ نواب دین نے سمجھداری کا ثبوت دیا اور کہا، اگر پولیس کے پاس جانا چاہتی ہو تو بے شک جاؤ، لیکن ایک بات سوچ لو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیٹی اپنی مرضی سے گئی ہو۔ میں ظہور کو بلا کر پوچھتا ہوں، اگر لڑکی اس کے پاس ہوئی تو مل جائے گی، جلدی نہ کرو۔ اس نے دونوں عورتوں کو گھر میں بٹھایا، کچھ خاطر تواضع بھی کی اور جھورے کی تلاش میں آدمی دوڑا دیے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد جھورا جھومتا جھامتا گھر میں داخل ہوا۔ اسے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ ریشم جان کی ماں اور بہن اس کے گھر میں بیٹھی ہیں۔ نواب دین نے سخت لہجے میں اس سے لڑکی کے بارے میں باس پرس کی۔ وہ چھٹا ہوا بدماش ایسی سختی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ اسے لڑکی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، البتہ وہ لڑکی کی تلاش میں مدد دے سکتا ہے۔ تم جھوٹ بولتے ہو، شیریں جان نے غصے سے کہا۔ تم نے میری بہن کو راستے میں چھیڑا تھا، اس کی بے عزتی کی تھی اور اسے دھمکی دی تھی۔ جھورا مکاری سے بولا، وہ کوئی اور ہوگا، میں نے تو آپ کی بہن کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام ریشم جان ہے۔ اگر آپ پولیس میں رپٹ لکھوانا چاہتی ہیں تو چلے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، جھورے نے ڈھینگ ماری۔ پورے تھانے سے اپنی یاری ہے۔ بخت بی بی کے دل میں طبعی طور پر یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر اس بدماش کے پولیس سے مراسم ہے تو اس کے خلاف رپٹ درج کروانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ویسے اگر لڑکی شہر کے اندر موجود ہے تو میں خود بھی اسے تلاش کر سکتا ہوں، جھورے نے مزید کہا۔ میں سب چھوٹے بڑے بدماشوں کو جانتا ہوں۔ وہ سیدھی سادھی عورتیں اس کی باتوں سے متاثر ہو گئیں۔ اس کے علاوہ اہم بات یہ تھی کہ وہ بغیر کسی چرچے کے لڑکی کی بازیابی چاہتی تھی۔ انہوں نے باقی باتوں کو پس پشت ڈال کر جھورے سے ریشم جان کو تلاش کرنے کے لیے کہہ دیا۔ وہ شیطان ان کو گھر تک چھوڑنے گیا اور ان سے کہا، آپ کوئی فکر نہ کریں، میں جب تک ریشم جان کو تلاش نہیں کر لوں گا اس وقت تک آرام نہیں کروں گا۔ اس وقت فضل کریم گھر پہنچ چکا تھا۔ جب اس نے اپنی بیوی اور ساس کو جھورے سے بات کرتے دیکھا تو وہ غصے سے بھر گیا۔ اسے ہنوز ریشم جان کی گمشدگی کا علم نہیں تھا۔ اس نے نہایت غصے کے ساتھ اپنی بیوی سے جواب طلبی کی کہ وہ ایک آوارہ گرد بدماش کے ساتھ کہاں کی سیر کرنے گئی تھی۔ شیریں جان نے اسے بہن کی گمشدگی کا احوال سنایا اور کہا کہ وہ بھی ریشم جان کی تلاش کے لیے نکلے۔ یہ سن کر فضل کریم کا غصہ فزوں تر ہو گیا اور وہ بیوی پر ہی لان تان کرنے لگا کہ اور بہن کو باہر کا راستہ دکھاؤ۔ جھورا کچھ دیر گلی میں کھڑا ان کے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں سنتا رہا، پھر واپس اس مکان میں جا پہنچا جس میں ریشم جان مقید تھی۔ اس کے ساتھی کچے مجرم تھے اور ریشم جان کو مزید وہاں قید رکھنے کے حق میں نہیں تھے۔ جھورے نے ریشم جان کو دروازہ کھولنے پر آمادہ کرنے کی بہت کوششیں کی،
دھمکیاں بھی دیں اور نرمی سے بھی سمجھایا، لیکن کامیاب نہ ہوا۔ اگلی صبح اس نے ریشم چاند سے کہا، تمہاری ماں بہت پریشان ہے، وہ رات کو ہمارے گھر آئی تھی، تمہارا بہنوئی بہت غصے میں ہے، اگر تم اس کے سامنے چلی گئیں تو وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ یہ بات میں نے اس کے منہ سے سنی ہے۔ یہ بات سن کر ریشم چاند قدرے گھبرا گئی۔ ان کا کلچر یہی تھا، لڑکی گھر سے بھاگ جائے یا اغوا ہو جائے تو پھر غیروں سے زیادہ اپنے اس کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ جھورے نے اندازہ لگایا کہ اس کی اس بات کا اثر خاطر خواہ ہوا ہے۔ اس نے مزید کہا، اگر تم میری بات مان لو تو میں تمہیں گھر بھی چھوڑ آؤں گا اور تمہاری عزت بھی بچا لوں گا۔ تم میری عزت بچاؤ گے؟ ریشم جان نے غصے سے کہا، تمہاری تو اپنی کوئی عزت نہیں ہے، تم میری عزت کیا بچاؤ گے؟ ٹھیک ہے، جو تمہاری مرضی میں آئے کرو، لیکن ایک بات سن لو، میرا یہ یار جیدہ حلفیہ بیان دے گا کہ تم اس کے ساتھ محبت کرتی ہو اور اپنی خوشی سے اس کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ ہم اس کی طرف سے گواہی دیں گے۔ تم کو ایسا جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آئے گی؟ ریشم جان نے کہا، میری عزت برباد کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ اسی لیے تو کہتا ہوں کہ میری بات مان لو۔ کون سی بات مان لو؟ کسی کو یہ نہ بتانا کہ میں نے تمہیں اغوا کیا تھا، جورے نے کہا، اور دوسری وہی شرط ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں، اگر کہیں آمنا سامنا ہو جائے تو ذرا مسکرا کر دیکھ لیا کرو۔ شرطیں مان لی۔ جورے نے وعدہ کیا کہ وہ رات کا اندھیرا پھیلتے ہی اسے آزاد کر دے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ اسے اس کے گھر کے قریب چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ بخت بی بی نے بیٹی کو باخیریت دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا، لیکن اس کے داماد نے بہت شور ہنگامہ کیا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ اب ریشم جان گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے کہ عورت کے دو ہی ٹھکانے ہیں، اس نے مزید کہا، پہلا گھر اور دوسرا گور۔ بخت بی بی خاموش رہی۔ اگلے روز فضل کریم کے کام پر جانے کے بعد ریشم جان نے ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ بخت بی بی نے ساری بات سنی اور گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو تاکید کر دی کہ وہ اس معاملے میں زبان نہ کھولیں، لیکن ایسی باتیں چھپی ہوئی نہیں رہتی۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ بات مجھ تک پہنچی اور میں بخت بی بی سے ملنے بھی گیا، لیکن اس نے جھورے کے خلاف کیس کرنے سے انکار کر دیا۔ چونکہ لڑکی گھر آ چکی تھی اور بات پرانی ہو چکی تھی، اس لیے میں نے کوئی کارروائی نہیں کی، فقط جھورے کو تھانے بلا کر وارننگ دی اور معاملہ ختم کر دیا۔ چند روز بعد بخت بی بی اپنی بیٹی کے ہمراہ نواب دین کے گھر پہنچی اور اپنی بیٹی کے لیے جھورے کا رشتہ مانگا۔ یہ بات مجھے نواب دین کے حوالے سے معلوم ہوئی تھی۔ بخت بی بی اس بات کی اقراری نہیں تھی، اس کا کہنا تھا کہ پہلے نواب دین ان کے گھر آیا تھا۔ بہرحال میں چونکہ ایک خاص زاویے سے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں، اس لیے متنازع حصے کو چھوڑ رہا ہوں۔ غور سے پڑھنے والوں پر اصل حقیقت خود ہی منکشف ہو جائے گی۔ نواب دین نے دونوں عورتوں کو عزت سے بٹھایا اور اپنی بیوی رحمتے کو بلا کر بتایا کہ بخت بی بی ان کے بیٹے ظہور الہی سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر رحمتے کو خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی۔ اس کے آوارہ بیٹے کو برادری کا کوئی شخص رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب اسے گھر بیٹھے ایک کم عمر اور پری چہرہ بہو مل رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اتنا اچھا رشتہ اس کے شریکوں کے سینے میں آگ لگا دے گا۔ دل میں اسے یقین تھا کہ اس رشتے کے لیے یقیناً اس کے بیٹے نے کوئی چال چلی تھی۔ نواب دین نے کہا، بخت بی بی تم رشتہ لے کر تو آ گئی ہو، لیکن ہماری اور تمہاری ذات بہت مختلف ہے۔ بڑی ذات اللہ کی ہے، بخت بی بی نے کہا، انسان سب برابر ہے۔ ہمارا اپنی ذات والوں سے رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ اچھی طرح سوچ لو، رحمتے نے کہا، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہارے رشتہ دار دوڑے آئیں۔ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ نواب دین نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، میرے بیٹے کی شہرت اچھی نہیں ہے، کل کو اس بات کا طعنہ نہ دینا۔ کوئی برائی نہیں میرے بیٹے میں، رحمتے نے جلدی سے کہا، ابھی نادان ہے، شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ بخت بی بی نے کہا، تمہارے بیٹے کی وجہ سے میری بیٹی بدنام ہوئی ہے۔ اگر ہم کسی اور جگہ رشتہ کریں گے تو سسرال والے اس کو طعنے دیں گے، اس لیے ہم تمہارے پاس آیا ہے۔ بات بظاہر معقول تھی۔ نواب دین اور رحمتے نے آپس میں مشورہ کیا، پھر جورے کی مرضی پوچھی۔ وہ یہ خبر سن کر خوشی سے اچھل پڑا۔ بہرحال بات چیت طے ہوئی، تاریخ مقرر ہوئی اور شادی ہو گئی۔ لیکن جیسا کہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ شادی کی رات جب جھورے نے اپنی خوابوں کی ملکہ کا گھونگھٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو ایک بے رحم قاتل نے اسے اسی کے خون میں رنگین کر دیا۔ ہماری پوری کوشش کے باوجود نہ تو آلہ قتل ہمارے ہاتھ لگا اور نہ کوئی ایسا ثبوت ملا جس سے یہ ظاہر ہو کہ قتل ریشم جان نے کیا تھا یا وہ بالواسطہ قتل میں ملوث تھی۔ کچھ تھوڑا سا شک مجھے فضل کریم پر بھی تھا۔ اسی شک کی بنا پر میں نے اس کے گھر کی تلاشی لی، مگر وہاں سے بھی کچھ برآمد نہ ہوا۔ کچھ مہمانوں کی زبانی معلوم ہوا کہ انہوں نے بارات کی واپسی کے وقت
ایک مشکوک نوجوان کو جو شکل و صورت سے پٹھان لگتا تھا دلہا کے گھر میں دیکھا تھا۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ وہ دلہن والوں کا کوئی رشتہ دار ہوگا۔ میں نے بخت بی بی اور اس کی بیٹیوں سے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ تاہم میں نے محسوس کیا کہ اس نوجوان کے ذکر سے بخت بی بی کچھ پریشان سی ہو گئی تھی۔ میرے ذہن میں دو باتیں آئیں۔ یا تو وہ کوئی ایسا نوجوان تھا جو ریشم جان سے شادی کا خواہشمند تھا، اور یا وہ بخت بی بی کا گمشدہ بیٹا وزیر گل تھا جس نے روایتی غیرت کے تحت جورے کو قتل کر دیا تھا۔ میں نے فضل کریم سے اس کے آبائی گاؤں کا پتہ لیا اور ایس پی علاقہ کی اجازت سے ایک تفتیشی پارٹی وزیر گل کی تلاش میں روانہ کر دی۔ اس کے علاوہ ایک خیال اور بھی میرے ذہن میں آیا۔ قاتل جورے کا کوئی اپنا ساتھی بھی ہو سکتا تھا، کوئی ایسا ساتھی جو ریشم جان پر اپنا حق فائق سمجھتا ہو۔ اس خیال کے ساتھ ہی مجھے وہ دو بدماش یاد آئے جو اغوا کی کارروائی میں جورے کے ساتھ تھے۔ میں نے ان دونوں کو تھانے بلوا لیا۔ ان میں سے ایک کا نام مجید عرف جیدہ اور دوسرے کا نام واجد علی تھا۔ یہ دونوں شادی میں شریک ہوئے تھے اور بلا روک ٹوک گھر کے اندر آتے جاتے تھے۔ واجد علی گورے رنگ کا لمبا ترنگا نوجوان تھا۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اور اکڑ کر بات کرتا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک کھاتے پیتے گھرانے کا بگڑا ہوا چشم و چراغ تھا۔ اس کے برعکس جیدہ جو ذات کا موچی تھا، چھوٹے قد اور سانولے رنگ کا مکار نوجوان تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو بوقت ضرورت اگلے کی جوتیاں بھی چاٹ لیتے ہیں اور کام نکل جانے کے بعد یوں آنکھیں پھیر لیتے ہیں جیسے کوئی جان پہچان ہی نہ ہو۔ واجد علی خاندانی حیثیت میں جورے سے بڑھ کر تھا، شکل و صورت کا بھی اچھا تھا، اس لیے وہ بھی ریشم جان کا امیدوار ہو سکتا تھا۔ میں نے پہلے جیدے کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا جورے بدماش کو کس نے قتل کیا ہے؟ حضور مجھے کچھ پتہ نہیں، اس نے عاجزی سے جواب دیا۔ میں اس وقت کرسیاں شرسیاں اکٹھی کر رہا تھا کہ اچانک مکان کے اندر کھپ پڑ گئی۔ میرا خیال ہے کہ وہ کچھ کہتے کہتے رہ گیا، پر جی کیا فائدہ کسی پر الزام لگانے کا۔ اوئے بندے دا پتر بن کے بات کر، قریب کھڑے اے ایس آئی نے کہا۔ ہمارے پاس بجارتیں سننے کا وقت نہیں ہے۔ جو کچھ تجھے معلوم ہے یا جس بات کا شک ہے وہ سب بتا دے، فیصلہ ہم خود کر لیں گے۔ بادشاہ ناراض کیوں ہوتے ہو؟ اس نے مکاری سے ہاتھ جوڑے۔ میں تو نوکر ہی آپ کا ہوں، آپ کی مہربانی سے وقت پاس ہو رہا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ قتل ریشم جان نے کیا ہے۔ اس کا نام تو ریشم جان ہے پر ہے بڑی سخت جان۔ میں نے جورے کو منع کیا تھا مگر اس نے میری بات نہیں سنی۔ میں نے پوچھا تم نے کیوں منع کیا تھا؟ جناب اس لڑکی نے جورے کو بڑی دھمکیاں دی تھی، اس نے روانی میں جواب دیا۔ کہتی تھی میں خانزادی ہوں، جان سے مار ڈالوں گی۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ 4-5 ہفتے پہلے کی بات ہے۔ یہ اسی دن کی بات ہے جس دن تم لوگوں نے ریشم جان کو اغوا کیا تھا؟ جج جی اغوا کا تو مجھے کچھ پتہ نہیں۔ ایس آئی نے اس کی گردن پر زور کا ہاتھ جمایا اور بولا، پتہ تو تجھے سب کچھ ہے بچو، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یادداشت ذرا کمزور ہو گئی ہے۔ کچھ تم کوشش کرو، کچھ ہم کوشش کرتے ہیں، انشاءاللہ جلد ہی یادداشت واپس آ جائے گی۔ یاد آیا یا ایک ہاتھ اور جماؤں؟ جناب لڑکی خود ہی جورے سے ملنے آئی تھی۔ ایس آئی نے میرے اشارے پر ایک اور ہاتھ جمایا۔ میں نے کہا، ایک طرف تم کہتے ہو کہ لڑکی نے جورے کو قتل کی دھمکی دی تھی، دوسری طرف کہتے ہو کہ وہ خود ہی اس سے ملنے آئی تھی۔ اگر سچ نہیں بولو گے تو تمہارے خلاف اغوا کی رپٹ درج کر لوں گا۔ سچی بات یہ ہے جناب، اغوا جورے نے کیا تھا، میں اس کام میں اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اگر لڑکی نے تمہارے خلاف بیان دیا اور کہا کہ تم بھی اغوا کی واردات میں شامل تھے تو میں تمہاری کھال ادھیڑ کے رکھ دوں گا۔ میں جورے کے کہنے پر تانگا لے کر آیا تھا، اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ لڑکی کو اغوا کرنا چاہتا ہے۔ لڑکی تو تمہیں بھی پسند تھی، میں نے کہا، ہے نا؟ کہو تو اس کی ماں سے تمہارے لیے بات کرے۔ اس نے پیلے دانت نکال دیے، بولا، میری توبہ جناب، ایک ہی بندہ کافی ہے، مجھے قتل ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تو تمہیں پکا یقین ہے کہ قتل ریشم جان نے کیا ہے؟ لگتا تو یہی ہے جی، یا تو خود قتل کیا ہے یا کسی سے کرایا ہے۔ ملک صاحب کی تفتیش کی گاڑی زوروں پر چل رہی ہے، لیکن اب میں آپ سے لیتی ہوں اجازت۔ اگلی قسط کا انتظار کیجیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔